خلاصہ مضامین قرآن حکیم اس کو مرتب کیا، اسی سے میں استفادہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے گفتگو رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ، طلب ہدایت کی دعا، اللہ اور بندے کے درمیان تعلق۔ اللہ معبود ہے، بندہ عبد اس کا بندہ ہے، غلام ہے، وہ اللہ سے ہدایت کیسے مانگے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ اور بندے کے تعلق کے درمیان دعا کا سہارا، دعا کا رشتہ اور ہدایت کی دعا اللہ سے مانگنا، یہ گفتگو سورۃ الفاتحہ میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یقیناً آج درس تو دینا مقصود نہیں ہے، مضامین کی دہرائی کرنا مقصود ہے۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، امت کی ذمہ داریاں یہاں پر بیان کی گئیں۔ سابقہ امت بنی اسرائیل کا ذکر بھی آتا ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ، اس کا تذکرہ بھی آئے گا بعد میں چل کر انشاءاللہ۔ پہلا رکوع ہے قرآن حکیم سے ہدایت پانے والوں کے اوصاف۔ متقین ہیں جن کو قرآن حکیم سے ہدایت ملے گی، اور جو تکبر و تعصب میں مبتلا ہو کر حق کی مخالفت پر اڑ جائیں گے وہ کھلے کافر ہیں جن کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ دوسرا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، منافقانہ کردار کی وضاحت۔ بتایا گیا کچھ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لاتے، دین کی کچھ باتیں ان کو آسان لگتی ہیں عمل کر لیتے، مشکل لگتی ہے وہ جان چھڑاتے، جان مال لگانے کا تقاضا آتا ہے تو فرار اختیار کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے سورۃ البقرہ، قرآن حکیم کی عظمت اور دعوت کا بیان۔ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے اور سب کے لیے دعوت کیا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ ساتھ ہی قرآن حکیم کی عظمت کا بیان اور یہ چیلنج دیا گیا، اگر اس کلام میں کوئی شک ہے تو اس کی ایک صورت سے ملتی جلتی صورت ہی پیش کر کے دکھا دو، اور وہ بھی تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ چوتھا رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، قرآن حکیم کا فلسفہ، کائنات، خالق اور انسان، ان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ یہ فلسفے کے میدان کے مسائل ہیں۔ خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کائنات اس نے بنائی بامقصد، اور انسان کو اللہ نے خلافت دے کر اپنی نمائندگی دے کر زمین پر بھیجا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر کیا گیا۔ پانچواں رکوع ہے بنی اسرائیل کے لیے ہدایات، سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کا ذکر۔ انہیں کہا گیا قرآن کی دعوت آ گئی، ایمان لاؤ، باجماعت نماز ادا کرو اور قول اور فعل کے تضاد سے بچو، اور محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر ایمان لاؤ۔ رکوع نمبر 6 ہے بنی اسرائیل پر انعامات اور ان کی ناشکری۔ تفصیل سے واقعات ہم نے پڑھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو نجات عطا فرمائی، بادلوں کا سایہ عطا فرمایا، من و سلوہ عطا فرمایا، لیکن بچھڑے کی مورت بنا کر اس کی پوجا پاٹ میں لگ کر شرک میں ان میں سے کچھ لوگ مبتلا ہو گئے۔ رکوع نمبر 7 سورۃ البقرہ، ناشکری کی سزا، ذلت و محتاجی۔ اللہ تعالیٰ نے جب صحرا میں تھے دوبارہ چشمے بھی ان کے لیے جاری فرما دیے، پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے کہا کہ من و سلوہ سے تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، ہمیں کچھ اور چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی۔ حالانکہ ان کو برسوں کتابیں عطا ہوئیں، رسول عطا ہوئے، انبیاء کا سلسلہ ان میں قائم رہا، لیکن جب پیغمبروں کی دعوت سے انہوں نے روگردانی کی ہے اختیار، تو اللہ تعالیٰ نے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی۔ ان کا تذکرہ ہم مسلمانوں کی عبرت کے لیے کہ یہ بھی وہ تھے جو اللہ اور رسولوں کو ماننے والے تھے، لیکن جب کتاب کو پس پشت ڈالا، رسول کی تعلیم کو پس پشت ڈالا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ رکوع نمبر 8 ہے سورۃ البقرہ کا، حکم ہے کہ اللہ کی بے چونو چرا اطاعت کرو۔ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، یاد آ گیا، بے جا سوالات انہوں نے کیے تھے، بڑی مشکل سے وہ گائے ان کو میسر آئی۔ حکم یہ کہ جب حکم دیا گیا ذبح کرتے، اور قاتل اپنا وہ جو مقتول تھا وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دیتا۔ بے جا سوالات کرنے سے امت مسلمہ کو بھی منع کیا گیا۔ البقرہ کا رکوع نمبر 9 ہے بنی اسرائیل کے عوام اور علماء کا حال۔ ان کے علماء کا عالم یہ ہے کہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے احکام میں تحریف کرتے، تبدیلی کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ دنیا کمانے کی خاطر، دنیا کی مال و دولت حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر کے لوگوں کو من چاہی باتیں ان کی خواہش کے مطابق بتاتے ہیں۔ عوام کا حال یہ کہ بس ہم تو بخشے بخشائیں، جہنم کی آگ میں ہم جائیں گے نہیں، ہاں چند دن ہم نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کر لی تو ٹھیک ہے، اتنا ہمیں عذاب ملے گا، باقی کوئی ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ ان کی تمنائیں تھیں، وشفل تھنکنگ۔ رکوع نمبر 10 ہے شریعت پر جزوی عمل کی سزا۔ بتایا گیا کہ اللہ کے احکام کا کچھ حصہ مانو اور کچھ نہ مانو، کچھ احکام پر عمل کرو، کچھ پر عمل نہ کرو، اس کی سزا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ 10واں رکوع ہے سورۃ البقرہ کا، بنی اسرائیل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد۔ معاذ اللہ ان کو حسد یہ ہوا کہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دی گئی؟ اس وجہ سے نہ صرف کہ انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ دشمن نمبر 1 بھی یہود بنے دین اسلام کے۔ 12واں رکوع ہے بنی اسرائیل کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی۔ معاذ اللہ، انہوں نے کہا یہ جبرائیل نے غلطی کی، معاذ اللہ، اس کو آنا چاہیے تھا بنی اسرائیل میں، یہ چلا گیا بنی اسماعیل کی طرف اور وہاں پیغام لے کر چلا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ دشمنی میں، حسد کی آگ میں اتنے اندھے ہو گئے تھے یہود۔ رکوع نمبر 13 ہے
تورات کیوں منسوخ کی گئی؟ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے، جو چاہے حکم عطا فرمائے۔ تورات اس نے عطا فرمائی، انجیل اس نے عطا فرمائی، اب قرآن اس نے عطا فرمائے، اس کو مانو، اس کے احکام پر عمل کرو۔ رکو نمبر 14 ہے یہودی اور عیسائی مسلمانوں سے کب راضی ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ بتایا گیا جب تم اپنے دین کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے، ان کی ملت اور طریقے پر چلے جاؤ گے، تب یہ تم سے راضی ہوں گے، ورنہ ڈو مور کے تقاضے آتے رہیں گے۔ رکو نمبر 15 سورۃ البقرہ، حیات ابراہیم علیہ السلام، آزمائشوں کی داستان۔ اللہ اکبر۔ ایک جملے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کا ذکر فرما کر عظیم زندگی قرار دیا، اور ان کی دعائیں نقل کی گئیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جب خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر فرما رہے تھے، ان کی اس دعا کا ذکر بھی ہے جو صدیوں کے بعد پوری ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اس کے بعد پہلے پارے کا آخری رکوع ہے سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 16، ملت ابراہیمی کی وضاحت۔ بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، یعنی ان کے طریقے کی پیروی کرو۔ وہ کیا ہے؟ اللہ جب جب حکم دے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب جب ان کے رب نے ان کو کوئی حکم دیا، انہوں نے اپنے آپ کو جھکا دیا، فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو جھکا دیا تمام جہانوں کے رب کے سامنے۔ پہلے پارے کے آخر میں بتایا گیا وہ ایک امت تھی گزر چکی، ان سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، تم سے تمہارے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کے بعد قرآن حکیم کا دوسرا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ جاری ہے۔ رکوع نمبر 17، تحویل قبلہ اور تحویل امت کا بیان۔ شفٹنگ آف قبلہ از دا شفٹنگ آف امہ۔ بیت المقدس کے بجائے اب مسلمانوں کو حکم ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرو، اور ساتھ ساتھ کہہ دیا گیا تمہیں مسلمانوں نے درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائیں۔ حضور سے پیغام ہم تک پہنچا، اب انسانیت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری۔ قبلے کی تبدیلی ہو گئی، امت کی بھی تبدیلی ہو گئی، بنی اسرائیل معزول کر دیے گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو امت وسط اور امت مسلمہ کا منصب عطا کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو کلام ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تعلق سے آیا چاہتا ہے۔ پھر رکوع نمبر 18 ہے جہاں صالح جماعت تیار کرنے کا نبوی طریقہ کار بیان کیا گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام کے 4 بنیادی فرائض: قرآن کی آیات کی تلاوت، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے احکام کی تعلیم، حکمت اور دانائی کی باتیں سکھانا۔ قرآن کے ذریعے آپ نے ایک انقلابی جماعت تیار کی جس سے اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت کا کام لیا۔ اس رکوع کے آخر میں آتا ہے فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرونی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اس کے بعد 19ویں رکوع سے جو دوسرا پارہ ہے اور 19واں رکوع سورۃ البقرہ کا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے خطاب ہوتا ہے۔ پہلی آیت میں جو یہاں پر ہے آیت نمبر 153 فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ ایک عظیم ذمہ داری امت کے کاندھوں پر آ گئی، صبر بھی کرنا ہے اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد لینی ہے تاکہ دین کی ذمہ داری ادا کرنا تمہارے لیے آسان ہو۔ رکوع نمبر 19 کا عنوان ہم آپ کو بتانا بھول گئے، راہ حق میں قربانیاں دینی پڑیں گی، حق کی راہ میں تمہیں مشقتوں سے گزارا جائے گا، خوف اور بھوک اور جان اور مال اور ثمرات پیداوار کے نقصان سے گزارا جائے گا، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے پھر بشارت بھی ہے۔ رکوع نمبر 20، قلبی ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بتایا گیا اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں، اور یہاں ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی 10 نشانیوں کا بیان، ان میں غور کرو گے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ایمان والوں کی سب سے بڑھ کر محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 21 ہے عوام اور علماء سو کی گمراہی۔ جاہل عوام، گمراہ عوام کا ذکر ہے کہ وہ باپ دادا کے اندھے بن کر پیروی میں لگے رہتے ہیں، باپ دادا گمراہی میں تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، ان کے پیچھے لگے رہے، یہ ان کی گمراہی کی وجہ تھی۔ اور علماء سو کا حال کیا ہے؟ وہ حق کو چھپاتے ہیں اور حق میں تحریف کرتے ہیں، دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے علماء سو برے علماء کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ رکوع نمبر 22 ہے نیک انسان کون ہے؟ اللہ اکبر، آیت البر کا بیان۔ حقیقت میں نیک کون ہے؟ جو ایمان بھی لائے، جو انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی رکھے، نماز بھی قائم کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، وعدے کو بھی پورا کرے، صبر کا مظاہرہ کرے تکالیف پر، اور جب جنگ کا موقع ہے حق و باطل کا مارکا تو استقامت کا مظاہرہ کرے۔ یہ نیکی کا جامع تصور یہاں البقرہ آیت نمبر 177 میں بیان ہوا۔ پھر رکوع نمبر 23 ہے سورۃ البقرہ جاری، رمضان، قرآن اور روزے کا بیان۔ رمضان کیوں افضل ہے؟ نزول قرآن کی وجہ سے۔ روزوں کی فرضیت کا بیان آیا، مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے۔ کچھ احکام کا بھی بیان ہے، اعتکاف کا تذکرہ بھی اسی مقام پر عطا ہوا۔ پھر رکوع نمبر 24 ہے
سورہ البقرہ اللہ کی راہ میں قتال اور انفاق کا حکم بتایا گیا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ ہجرت ہو گئی، اب ہجرت کے بعد قتال کے احکامات آ رہے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین پورے کا پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ ہو، اس مقصد کے لیے قتال کا حکم دیا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ انفاق کرو، راہ خدا میں انفاق کرو گے تو کلمہ دین کی سربلندی ہوگی، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر انفاق نہیں کرو گے تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہوگے۔ رکوع نمبر 25 ہے پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ کچھ باتیں مانی کچھ باتیں نہ مانی، کچھ پر عمل کیا کچھ پر عمل نہ کیا، یہ قابل قبول نہیں، پورے کے پورے اسلام میں داخلے کا مطالبہ ہے۔ رکوع نمبر 26، جنت کا حصول آسان نہیں، اللہ اکبر، فرمائے گا تم نے سمجھ لیا کہ جنت تمہیں ایسے ہی مل جائے گی، حالانکہ ابھی تم سختیاں اور تکالیف اور مصائب نہیں آئے جو پہلے لوگوں پر آئے، انبیاء اور رسول اور ان کے صاحب ایمان لوگوں کو تو ہلا دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی۔ جنت مشقتوں سے گزر کر ملنے والا مقام ہے۔ رکوع نمبر 27، کافروں کے جرائم زیادہ سنگین ہیں۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے شراب و جوئے کی اولین حرمت کا ذکر کیا کہ دیکھو ان میں نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، چوکنے ہو جاؤ، اور یہ بھی بتایا گیا کہ حرمت والے مہینوں میں اگر کافر تم سے جنگ کریں تو تم بھی ان سے جنگ کر سکتے ہو، اور کامیابی ان کے لیے ہے، جنت کے صحیح امیدوار وہ ہیں جو ایمان بھی لائیں، اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کریں اور مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں۔ رکوع نمبر 28 سے 4 رکوع میں گھریلو زندگی سے متعلق رہنمائی ہے۔ رکوع نمبر 28 میں خواتین سے متعلق مسائل کا بیان، حیض کے بارے میں، ایلا خاص قسم کھا لینا اس کے بارے میں، اور طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں احکامات عطا ہوئے۔ رکوع نمبر 29 ہے طلاق کی اقسام کا بیان ہے، اگر 1 یا 2 کی حد تک طلاق دی ہے تو رجوع کا امکان ہے، یہ طلاق رجعی ہے، اور اگر 3 طلاقیں دے دی تو معاملہ پھر ختم ہو جاتا ہے، الا یہ کہ حلالے کا معاملہ اختیار کیا جائے، شرعی حلالہ جس کو کہا جاتا ہے۔ رکوع نمبر 30 ہے خواتین سے متعلق مسائل کا بیان، یہاں رضاعت کا معاملہ، بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ، اس کا تذکرہ، بیوہ خاتون کی عدت کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ رکوع نمبر 31 ہے رخصتی سے پہلے طلاق، اس کے بارے میں مسائل بیان کیے گئے، رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی گئی تو اگر مہر مقرر ہے، مہر اگر مقرر نہیں تو کیا شکلیں ہوں گی، اس کا تفصیل سے یہاں پر تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک اہم نقطہ یہ بتایا گیا کہ خاندانی معاملات بجا ہیں لیکن نمازوں کی حفاظت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرنا، نماز سے اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا تو گھریلو زندگی بھی درست اور صحیح رہے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد رکوع نمبر 32 ہے اہمیت مال کی نہیں علم کی ہے۔ سموئیل نبی کا دور، جناب طالوت کا ذکر یاد آ گیا، اور جناب طالوت کو سپہ سالار مقرر کیا گیا، قوم نے کہا کہ بھئی ان کے پاس تو مال زیادہ نہیں، تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا فرمایا، جسم بھی عطا فرمایا، علم کی اہمیت ہے، محض مال و اسباب کی بنیاد پر کسی کی قدر و قیمت نہیں ہوا کرتی۔ اس کے بعد قرآن حکیم کا تیسرا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 33 ہے، اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ جناب طالوت کے لشکر کو جالوت جو کہ مشرق قوم کا سربراہ تھا اس کے اوپر فضیلت دی گئی، بلکہ اس کے اوپر فتح عطا کی گئی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، پیغمبروں نے جنگ بھی کی ہے اور مشرکوں کا سر بھی جو ہے وہ اڑایا ہے، اللہ اکبر، یہ بھی ذہن میں نقطہ رہنا چاہیے۔ رکوع نمبر 34 ہے سوال، کیا روز قیامت شفاعت کام آئے گی؟ جی ہاں، لیکن اللہ کے اذن سے۔ آیت الکرسی کا بیان ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے مگر اسی کی اجازت سے۔ اور آیت الکرسی تو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے، ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کی تلقین بھی کی گئی۔ یہاں یہ بھی پہلے بتایا گیا اس رکوع میں کہ قیامت تو حتمی ہے، آ کر رہے گی، آج مہلت سے فائدہ اٹھا کر راہ خدا میں خرچ کرو، کل کی قیامت کے آنے سے پہلے پہلے۔ رکوع نمبر 35 ہے، کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ 3 بڑے پیارے واقعات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، ایک نمرود سے مکالمہ ابراہیم علیہ السلام کا، ایک وہ جو 100 برس تک اللہ تعالیٰ نے موت طاری رکھی، ایک رائے کہ عزیر علیہ السلام تھے، اور ایک 4 پرندوں والا واقعہ۔ بس کچھ اشارے دینا مطلوب ہے، کچھ یاد آ رہا ہے، وہ اس رکوع نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل بیان ہوئے۔ رکوع نمبر 36 انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور آداب، اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرنا، ایک دانہ بھی دو تو اللہ 700 گنا اور اس سے بھی زائد تمہیں عطا فرمائے گا۔ دکھاوے کا صدقہ وہ ضائع ہو جائے گا، اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی ہو تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔
رکو نمبر 37 انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف، بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ خرچ کرو، اور وہ لوگ جو دین کی جد و جہد میں لگ کر معاش کی محنت کرنے کے قابل ہی نہ رہے، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے کام کے لیے وقف کر دیا ہو، تمہارے انفاق کے اہم ترین مستحق ایسے لوگ ہیں۔ رکو نمبر 38 سودی لین دین کی زوردار مذمت، اللہ اکبر، بتایا گیا اگر تم واقعتاً ایمان والو تو سود کے معاملات کو چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑتے تو آگاہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے، استغفر اللہ۔ رکو نمبر 39 قرض کے بارے میں ہدایات، قرآن کی سب سے طویل آیت اسی مقام پر آئی، البقرہ آیت نمبر 282، ادھار کا معاملہ ہو، معین مدت ہو، 2 گواہ بناؤ، لکھ لو، یہ ہدایات اس مقام پر عطا کی گئیں، اور رہن کے حوالے سے، کولیٹرل کے حوالے سے، اور اس معاملے پر گواہ بنانے کے حوالے سے بھی رہنمائی دی گئی۔ پھر 40واں رکوع ہے البقرہ کا، رکوع نمبر 40 جو کہ آخری رکوع ہے، عظیم الشان دعا کا تحفہ عطا ہوا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اور آخر میں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہم پر رحم فرما، آپ بھی آمین کہیے، میں بھی آمین کہوں، اللہ ہمارے حق میں دعاؤں کو قبول فرما۔ اس کے بعد تیسرے بارے میں سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی ایک طویل صورت ہے، کشمکش حق و باطل میں صبر و تقوی کی تلقین، یہ ہمارے استاد جی نے یہ عنوان لگایا، حق و باطل کی کشمکش کا بیان بھی اور صبر و تقوی کی تلقین بھی کی گئی، نصارہ کا بیان بھی آئے گا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا تذکرہ بھی اس صورت میں آگے چل کر کیا گیا۔ پہلا رکوع ہے سورہ آل عمران کا، آیات 1 تا 9، قرآن کی ہر آیت حق ہے، خواہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ یہ عنوان کیوں لگایا گیا؟ کچھ آیات محکمات ہے بالکل واضح، اور کچھ متشابہات جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے، محکمات میں احکام ہے ان پر عمل کرو، اور متشابہات کا معاملہ یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ حق بیان فرمایا، اور اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ رکوع نمبر 2 آخرت کی نعمت ابدی اور اعلیٰ ہیں، بتایا گیا کہ دنیا کے اندر مرغوب چیزیں ہیں جن کی محبت انسان کو بڑا لبھاتی ہے اور اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، مال، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، بیویاں، کھیتیاں وغیرہ، لیکن فرمایا کہ سب آزمائش کے لیے، اصل معاملہ تو آخرت کا ہے، اور آخرت کی نعمتیں کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ روزے کا حاصل بھی کیا؟ تقوی۔ متقین کون؟ جو خوف خدا دل میں رکھیں، دنیا میں ڈوب نہ جائیں، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے بچ بچ کر زندگی گزارے، گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 ہے مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں، بتایا گیا ایمان والوں کی اصل دلی دوستی تو ایمان والوں کے ساتھ ہوگی، ایمان والے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی اختیار نہ کرے، اگر ایسا کیا تو اللہ کہتے تمہارا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ رکوع نمبر 4 اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اب وہ واقعہ جو بار بار قرآن میں آتا رہا ہمارے سامنے کہ بی بی مریم سلام علیہا کی والدہ نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، جو اولاد ہوگی اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ نے بیٹی عطا فرما دی، بڑی پریشان، لیکن کیسی بیٹی؟ مریم سلام علیہا، جن کو اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور بعد میں بی بی مریم سلام علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت کا معاملہ۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے بھی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے تاکہ دین کی خدمت کا سلسلہ جاری رہے۔ رکوع نمبر 5 ہے سورہ آل عمران کا سلسلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، معجزے اور پکار کا بیان۔ ان کی ولادت بھی معجزانہ ہے، اور ان کے معجزے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے، کوڑی کے مریض کو درست کر دیا کرتے تھے، اور دیگر معجزات کا ذکر بھی اس مقام پر ہے۔ ان پر چند افراد ایمان لائے جو ان کے حواریین تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ رکوع نمبر 6 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان۔ ہم اور آپ واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہود نے سازشیں کی، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اور اللہ انہیں اپنے اوپر آسمانوں کی طرف بلند فرما لے گا، اور دشمنوں سے محفوظ رکھ کر دشمنوں کو عذاب دے گا۔ رکوع نمبر 7 ہے دعوت کی بنیاد مشترکہ باتوں کو بناؤ۔ اہل کتاب سے کلام ہو رہا ہے، بڑا پیارا اصول قرآن نے دیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہو۔ توحید کی بنیادی دعوت تو سارے مذاہب، الہامی مذاہب والے مانتے ہیں، لیکن مشترکہ امور سے دعوت دی جائے گی تو قریب آ کر دیگر باتوں کو سمجھنا سمجھانا بھی آسان ہوگا۔ رکوع نمبر 8 ہے یہودیوں کی سازش اور گمراہی۔ یہود کو اس بات پر شدید غصہ تھا کہ جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اس دین پر ایسا قائم ہوتا ہے کہ چھوڑتا نہیں، تو
تو انہوں نے چاہا کہ ان کی مجلس میں جا کر اسلام کا اعلان کرو، شام میں آؤ تو کفر کا اعلان کرو، تاکہ ان کو نفسیاتی طور پر جو ہے وہ پریشان کیا جائے۔ ان کی سازش کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا۔ رکو نمبر 9، انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے عہد۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر آخری رسول علیہ السلام تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا۔ یہ پیغمبروں کا عہد ان کی امتوں پر بھی بائنڈنگ تھا، لاگو تھا۔ یہود کو کہا جا رہا ہے، نصارہ کو کہا جا رہا ہے، یہ عہد آخری رسول کے بارے میں تمہارے رسولوں سے لیا گیا، اب یہ آخری رسول تمہارے سامنے آ گئے، ان پر ایمان لاؤ، دین اسلام کی دعوت کو قبول کرو۔ اس کے بعد چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے قرآن حکیم کا، اور سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے۔ رکو نمبر 10، باوجود استطاعت کی حج نہ کرنا کافرانہ عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اول تو چوتھے پارے کے آغاز سے فرمایا گیا جب تک محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں پیش نہ کر دو تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی۔ پھر بتایا گیا کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا وہ عملاً کفر کی روش پر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ رکو نمبر 11، روز قیامت کون کامیاب ہوگا؟ بتایا گیا جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، جو اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام کر اس کی حقوق ادا کریں گے، جو اجتماعیت اختیار کر کے نیکی کی دعوت دیں، بدی سے روکیں اور خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، یہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ رکو نمبر 12، امت کے دور زوال میں کرنے کے کام۔ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کو اس لیے کھڑا کیا گیا کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور بدی سے روکیں۔ یہ امت خیر امت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نیکی کا حکم دینے کے لیے اور بدی سے روکنے کے لیے برپا کی گئی۔ یہ کام یہ امت کرے گی تو پھر اس کو فضیلت عطا ہوگی، اس بات کا اس مقام پر تذکرہ۔ پھر رکوع نمبر 13، اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ غزوہ احد پر تبصرہ یہاں پر شروع ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اگر مسلمان استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 14، مسلمان کب غالب ہوں گے؟ بتایا گیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعتاً ایمان کی روش پر ہو، سچا پکا ایمان تمہارے دلوں میں ہو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو گے تو تم ہی غالب رہو گے، اس بات کی بشارت اس مقام پر دی گئی۔ رکوع نمبر 15 ہے، سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری۔ اللہ والے کون ہیں؟ یہ حوالہ بار بار آیا۔ اللہ والے تو وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے، اور جو تکالیف آئیں، مصائب آئے، انہوں نے اس کو جھیلا اور اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں جان تک کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا۔ پھر سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 16، نظم کی اہمیت۔ یہ نظم سے مراد کیا ہے؟ یہ پوئٹری والا نظم کا معاملہ نہیں، اجتماعیت کے اندر امیر کی بات کو ماننا۔ وہ درے پر خطا ہو گئی تھی، یاد آیا؟ وہ تذکرہ اس مقام پر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور درے پر ان کی بات نہیں مانی گئی تو کس قدر بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ نظم کو برقرار رکھو، اپنے امیر کی سنو اور اس کی بات کو مانو۔ رکوع نمبر 17 ہے، ایک مثالی قائد کی صفات۔ سب سے بڑے قائد کون ہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی صفات کا بیان کہ وہ بڑے نرم مزاج ہیں۔ اگر بالفرض محال وہ سخت مزاج ہوتے تو یہ سارے صحابہ کرام جمع نہ ہو پاتے۔ تو ہر امیر کے لیے بڑی پیاری ہدایات اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے تعلق سے عطا ہوئیں۔ ایک اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اصل میں اللہ ہی ہے جو مدد فرمانے والا ہے۔ رکوع نمبر 18، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر وقتی طور پر ایک نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا، لیکن پھر وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پکار لگائی تو آپ کے پیچھے لبیک کہا اور کہنے لگے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے، وہی ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 19، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ بتایا گیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور بالآخر سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے اور سارے اعمال وہاں پر پیش ہوں گے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا۔ اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 20 سورہ آل عمران، حصول معرفت حقائق کا ذریعہ ذکر و فکر۔ سبحان اللہ، اس کائنات میں غور و فکر کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرو، یہ ذکر اور فکر دونوں جمع ہوں گے، اللہ کی معرفت ملے گی، کائنات کے بارے میں حقیقت سمجھو گے، اپنی معرفت ملے گی ہمیں کیوں پیدا کیا گیا۔ اور اس پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوتا ہے بڑی قیمتی دعاؤں کے ساتھ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اس کے بعد چوتھے بارے میں سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ اسلام کی معاشرتی ہدایات، نساء کے لفظ میں عورتوں کا تذکرہ، یتیموں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں بھی حقوق کا بیان۔ پہلا رکوع آیات 1 تا 10،
خواتین اور یتیموں کے حقوق ادا کرو، ذکر ہوا کہ عورتوں کے مہر خوشی خوشی ان کو ادا کرو، یتیموں کے ساتھ بھلا سلوک کرو، اور جو یتیموں کا مال ہڑپ کر رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رکو نمبر 2 ہے آیات 11 تا 14، وراثت کے احکامات کا بیان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور یہ وراثت کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ جو ان احکام کی پاسداری کرے ان کے لیے جنت، اور جو ان احکام کی خلاف ورزی کرے، وراثت کے معاملات میں گڑبڑ کرے اور حق تلفی کرے، اس کے لیے جہنم کا ڈراوا سنایا گیا۔ رکو نمبر 3 ہے سورہ نساء، فوری اور سچی توبہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ نادانی میں گناہ کر بیٹھے ہو، فوری توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں اللہ فرماتے ہیں میں ضرور اس توبہ کو قبول کروں گا۔ اور مرتے دم تک نافرمانیاں کوئی کرتا رہے، موت سامنے تب توبہ کرے، ایسی توبہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بعد 5ویں پارے کا الحمدللہ آغاز ہوتا ہے، اور 5ویں پارے میں رکوع نمبر 4 ہے سورۃ النساء کا، محرم خواتین کی فہرست، وہ خواتین جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ابد الآباد کے لیے منع کر دیا گیا کہ کبھی ان خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان کی لسٹ ہے جو اس مقام پر بیان کی گئی۔ ظاہر بات ہے تفصیل نہیں بیان کرنی ہم نے آج، اشارہ کرنے موضوعات کیا کیا ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ رکوع نمبر 5 ہے شریعت ایک نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے جو احکام عطا فرمائے اس پر عمل سے لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر مت کھاؤ، انسانی جان کو محترم ٹھہرایا گیا، قتل نہ کرو، خودکشی سے بھی منع کیا گیا۔ یہ سارے احکام اللہ نے نعمت کے طور پر عطا فرمائے، اور انہی کی پاسداری میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کی تکمیل گزشتہ شب میں ہم نے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اس وقت سلسلہ جاری ہے قرآن حکیم کی صورتوں کے رکوعوں کے تحت کچھ عنوانات کے بیان کا۔ سورۃ النساء کے رکوعوں کے عنوانات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کا 5واں رکوع، آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ سورہ نساء کا 6واں رکوع، روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت اہم ہدایات عطا فرمائی۔ گھر کا سربراہ مرد کو بنایا، عورت کو کہا کہ اس کی فرمانبرداری کرے، مرد کو کہا کہ وہ معافی کا رویہ بھی اختیار کرے، اور پھر آگے چل کر یہ اہم بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کے دن جیسے ہر رسول اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے۔ خلاف کا مطلب اللہ میں نے پہنچا دیا، تب ان سے پوچھیں انہوں نے کیا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ آیت جب اللہ کے نبی نے سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ رکوع نمبر 7 ہے سورہ نساء، شرک کا جرم معاف نہیں کیا جائے گا۔ پہلے تو بتایا گیا کہ دیکھو جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ تدریجی احکامات شراب کی حرمت کے قرآن حکیم میں ہم نے پڑھے تھے۔ اور ایک بات بتائی گئی کہ دیکھو شرک کرنے والے کا جرم اس قدر گھناؤنا ہے کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 8، ذمہ داری ہمیشہ اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ ایمان والوں کو بڑی اہم ہدایات عطا کی گئیں کہ ذمہ داری ہو، منصب ہو، امانت ہو، اہل لوگوں کو پہنچا دو، امانت والوں کو جو ان کے حقدار ان کو پہنچا دو۔ اور ایک اہم نقطہ یہ بتایا گیا کہ تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پاسداری کرو احکام کے اعتبار سے، اور جو تمہارے ذمہ دار ہیں ان کی بھی بات مانو، لیکن اصولی طور پر یاد رہے کہ ان کی وہ بات نہیں مانی جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ 9واں رکوع سورہ نساء، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گریز، منافقانہ روش ہے۔ منافقین کا بیان، قرآن ماننے کو تیار، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتے۔ ہمارے عہد میں بھی اور ماضی قریب میں بھی منکرین سنت کا ٹولہ ہے جو کہتا ہے قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ منافقانہ روش ہے کہ اطاعت رسول سے فرار اختیار کیا جائے۔ رکوع نمبر 10، اللہ کی راہ میں ناکامی ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں وہ حق و باطل کے مارکے میں جو سجا ہو اور کھڑا ہو، کامیابی ملے تو بھی کامیابی ہے تو فتح مل گئی، دنیا کے اندر اس کو اجر بھی مل جائے گا اور کچھ مال غنیمت بھی، اور اگر راہ خدا میں شہید ہو گیا تو حیات جاویدہ پائے گا۔ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، ہر صورت میں مسلمان کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ رکوع نمبر 11، موت کی جگہ اور وقت طے شدہ ہے۔ بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ منافقین قتال فی سبیل اللہ سے جی چراتے ہیں، موت تو اپنے وقت پر آ کے رہے گی، اس کی جگہ بھی متعین ہے، اس کا وقت بھی متعین ہے۔ رکوع نمبر 12، ہجرت سے گریز کرنا منافقت ہے۔ منافقین پر اطاعت رسول بھی بھاری تھی، بھاگتے تھے، اور منافقین پر قتال بھی بھاری تھا، اور منافقین پر ہجرت کرنا بھی بھاری تھا۔ یہ موضوعات بھی سورہ نساء میں تفصیل سے آئے تھے۔ رکوع نمبر 13 ہے جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر پھٹکار، استغفر اللہ۔ مسلمان کو جان بوجھ کر، ایک مسلمان کو قتل کسی نے کیا، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، مدتوں اس میں وہ پڑا رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور عذاب عظیم اس کے لیے
اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ایک مسلمان کی جان کس قدر اہم ہے۔ رکو نمبر 14، ہجرت نہ کرنے والوں کی حسرت ناک موت۔ جن لوگوں نے ہجرت کرنے سے انکار کیا یا فرار اختیار کیا، جب ان کی روح قبض کی جاتی تو بڑا شدید ان کو اس وقت بھی عذاب دیا جاتا، اس کا تذکرہ ہے۔ رکو نمبر 15، انتہائی خوف کے وقت بھی نماز معاف نہیں۔ اللہ اکبر، حق و باطل کا بھی مار کا سجا ہو، دشمن سے مقابلے کا موقع بھی آ جائے، جیسے بن پڑے فرمایا کہ نماز ادا کرو۔ صلاۃ الخوف کا بھی تذکرہ یہاں پر کیا گیا۔ ہم کیا عام حالات میں بھی رمضان شریف کے بعد نماز ادا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رکو نمبر 16 سورہ نساء، عدل کرو خواہ دشمن کو فائدہ پہنچے۔ ہر حال میں عدل کا حکم دیا گیا، عدل کی بات کرو اور زیادتی کرنے والوں کی حمایت کبھی بھی نہ کرنا۔ عدل کرو چاہے کسی دوسرے کو فائدہ ہو جائے، لیکن تم نے کبھی زیادتی کی بات اور ناانصافی کی بات نہیں کرنی۔ رکو نمبر 17 ہے اجماع امت کی اہمیت۔ اہل علم نے یہاں پر بیان فرمایا ایک خاص واقعہ، اور اس میں ذکر ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو گمراہی پر چڑھا دے گا اور اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اس سے علماء نے اجماع امت کی کنسنسس آف دا امہ دلیل کو بیان کیا ہے۔ رکو نمبر 18، شرک کرنے والے شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ بتایا گیا کہ جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں، ظاہری بات وہ شیطان کی پیروی میں لگے، اور شیطان کی پیروی کرنے والا شیطان کے ساتھ کہاں ہوگا؟ جہنم میں۔ رکو نمبر 19، خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورت کے آغاز میں بھی ذکر تھا، آخری آیات میں بھی عورتوں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ خاص طور پر حکم ہے کہ شوہر بیویوں کے حقوق کو ادا کریں، اور اگر گھریلو ناچاکی کا معاملہ ہو گیا تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی طریقہ یہاں پر بتایا گیا، اور اللہ نہ کرے کوئی انتہائی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات آ جائے تو پھر طلاق گو کہ بڑی ناپسندیدہ ہے، اس کی گنجائش بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد رکو نمبر 20 ہے ظلم و استحصال کے خلاف جد و جہد کرو۔ کونوا قوامین بالقسط، ایمان والوں کو کہا گیا تم قسط کے، عدل کے، جسٹس کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ ظلم کے خاتمے کی جد و جہد اب یہ ذمہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد چھٹا پارہ ہے قرآن حکیم کا اور سورہ نساء کا رکو نمبر 21، کافروں کو دوست بنانے والے منافق ہیں۔ بتایا گیا دیکھو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بناؤ، ایسا کرنے والے منافقین، اور منافقین کا معاملہ کیا ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ نفاق اور جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رکو نمبر 22، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر بلند کر لیا، اور جو یہود نے کہا کہ معاذ اللہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، استغفر اللہ، وہ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت آسمانوں پر بلند کر لیا، اور بالآخر قیامت سے قبل ان کا نزول ہوگا۔ یہ اشارہ قرآن میں اور تفاصیل احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتی ہیں۔ رکو نمبر 23 ہے رسالت کے بعد بے عملی کا کوئی جواز نہیں۔ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بھیجا بشیر بنا کر، نذیر بنا کر، تاکہ اب لوگوں کے پاس حجت پوری ہو جائے، اور اتمام حجت کے بعد کوئی بہانہ باقی نہ بچے، کوئی یہ نہ کہے ہمیں اللہ تیرا پیغام نہیں پہنچا تھا۔ ہاں، ختم نبوت کے بعد یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ رکو نمبر 24 آخری رکو ہے سورہ نساء کا، اللہ پر ایمان لاؤ اور قرآن کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ سے چمٹنے کا ذکر ہے، تھام لینا۔ اللہ کو تھام لینے سے مراد اللہ کے کلام قرآن حکیم کو تھام لینا ہے۔ نصارہ کے غلط عقائد اور مشرکین مکہ کی بھی غلط روش کہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا فرشتوں کو، ان برے عقائد کا بھی اس مقام پر رد کیا گیا ہے۔ سورہ نساء کے بعد چھٹے پارے میں سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے، نفاذ شریعت اور اس کے لیے جد و جہد کی تاکید۔ اللہ نے شریعت سے پردے پڑھانے کے لیے نہیں دی، اللہ اس کا نفاذ چاہتا ہے۔ یہ موضوع اس صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ پہلا رکوع ہے سورۃ المائدہ کا، نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کرو۔ بڑا یونیورسل اور پیارا اصول دیا گیا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ رکو نمبر 2 ہے عدل کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ہر حال میں عدل کی بات کرنے کا حکم، چاہے سامنے دشمن کا معاملہ کیوں نہ ہو، لیکن بات عدل کی کرنا یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ رکو نمبر 3 ہے سورہ مائدہ کا، عہد شکنی کی سزا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت۔ ایک وعدے کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رسولوں پر ایمان لانا، ان کا ساتھ دینا، لیکن یہ عہد سے پھر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت کی گئی اور مختلف قسم کے عذابوں میں ان کو مبتلا کیا گیا۔ سورہ مائدہ کا رکو نمبر 4 ہے نفاذ شریعت کی جد و جہد سے اعراض کی شرمناک مثال۔ بنی اسرائیل کا وہ عہد کہ سموئیل نبی کے بعد کا دور ہے، جناب طالوت کے بعد کا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا،
پھر وہ بعد میں ہوا جناب طالوت کا معاملہ. ابھی تو کیا ہوا, جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی قوم سے کہیں کہ فلسطین کی طرف جائیں, قتال کریں, وہاں جو ہے وہ دین کے غلبے کی جد و جہد کریں, دین کو نافذ کریں. قوم نے صاف کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, اے موسیٰ آپ جائیے, آپ کر اب جا کے قتال کیجئے, ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے. انہوں نے انکار کیا اور اپنے پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا. بدر کا موقع تھا, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ ہمیں موسیٰ کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے گا, آپ حکم دیجئے, ہمارے ذریعے اللہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے گا. رکو نمبر 5 ہے سورۃ المائدہ. قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے. حابیل و قابیل کا واقعہ ہے, مشہور واقعہ, اور قابیل نے حابیل کو قتل بھی کر ڈالا تھا. اس سے پہلے حابیل نے کیا کہا تھا, قربانی تو اللہ متقین کی قبول کرتا ہے, اور قابیل نے یہ پہلا قتل کیا تو آئندہ جتنے قتل انسانیت میں ہوں گے ناحق, ان کا ایک حصہ اس کے کھاتے میں بھی جائے گا. یہ گناہ جاریہ کی مثال ہے قابیل کے حوالے سے. چھٹا رکوع ہے چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹو. شریعت نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا, اور اس سزا سے اسی کو پریشانی ہوگی کہ جس نے چوری کرنی ہے. عام مسلمان تو کہے گا بھائی نافذ کرو تاکہ لوگوں کا مال محفوظ رہ سکے. 7واں رکوع ہے شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنے والے کافر, ظالم اور فاسق ہیں. اللہ اکبر. 3 فتاوی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہے. ہاں جی, اللہ تعالیٰ بھی فتوے کا لفظ استعمال کرتا ہے, اپنے لیے سورہ نساء میں آتا ہے. جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, شریعت کو نافذ نہیں کرتے, عملاً وہ کفر کر رہے ہیں, وہ ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں, وہ فسق یعنی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ شریعت کا نفاذ چاہتا ہے. رکوع نمبر 8, یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. بتا دیا گیا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا, یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. اگر تم نے اسے دلی دوستی اختیار کی, تم انہی کے اندر شمار کیے جاؤ گے. رکوع نمبر 9 ہے نفاذ شریعت کی برکات. بتایا گیا اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے, اپنے اوپر سے بھی کھاتے, نیچے سے بھی کھاتے. آج ویلڈ کتاب قرآن ہے, قرآن کے احکام کا نفاذ ہوگا, شریعت کے اجتماعی معاملات میں احکام کا نفاذ ہوگا. اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرمائے گا, اللہ زمین سے بھی برکت عطا فرمائے گا. اس کے بعد رکوع نمبر 10 ہے شرک کرنے والے پر جنت حرام ہے. اللہ اکبر. پہلے تو یہاں پر کہا گیا تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو. پہلے بتایا گیا تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو, اس کے احکام کا نفاذ نہ کرو. گویا اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ شریعت کے احکامات کا نفاذ کرو گے تو تمہاری کوئی حیثیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں ہوگی, اور اگر تم یہ نہیں کرتے تو تمہاری اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں. اور یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس نے شرک کیا اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اللہ جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین کرام, اطلاع آ چکی ہے کہ چاند پاکستان میں نظر آ چکا ہے اور اس کا آفیشلی اناؤنسمنٹ کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم نے 6 ہی پاروں کے مضامین کا کچھ تجزیہ آپ کے سامنے رکھا. زندگی رہی تو پھر یہ سلسلہ کلام آپ کے سامنے جاری رہے گا. اللہ پورے عالم اسلام کو عید کی برکت عطا فرمائے, رحمت عطا فرمائے, نعمت عطا فرمائے, ہمیں امن عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, برکت عطا فرمائے. ماہ رمضان کی محنت اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ سلسلہ تو ہم یہاں پر روک رہے ہیں اس سے کہ اللہ کی مشیت, اب عید کا معاملہ آ گیا تو اب یہ لیلۃ الجائزہ ہے, یہ عید کی رات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں ہم واپس آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور ایک اور انداز سے پروگرام آپ کے سامنے رکھیں گے. عید کی رات کے بارے میں بیان ہوگا, عید کی صبح کے بارے میں بیان ہوگا, عید الفطر کے بارے میں بیان ہوگا, اس کے آداب کے بارے میں بیان ہوگا, اور رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں اس پر بھی کلام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں ایک وقفہ لیتے ناظرین کرام اور تھوڑی دیر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. ایک دم سے سینیریو بدل گیا. تھوڑی دیر پہلے ہم قرآن حکیم کے مضامین کے عنوانات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اور انتظار تھا چاند کے بارے میں حتمی اعلان کا. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم, اس نے ہمیں عید الفطر کا موقع عطا فرما دیا. شوال کا چاند نظر آ چکا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں, بلکہ مانگ لیتے ہیں. جب بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند دیکھتے تو ہمیشہ دعا فرماتے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. کتنی پیاری دعا ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان, اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ, والسلامت والاسلامی, اور سلامتی کے ساتھ اور اسلام کی روش کے ساتھ, والتوفیق لما تحب وترضى, اور اللہ اس توفیق کے ساتھ جسے تو پسند کرے, جس سے تو راضی ہو جائے. ربی و ربک اللہ, میرا رب بھی اللہ ہے اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. یہ دعا مسنون دعا ہے,
ہر مہینے کا چاند دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہ دعا فرماتے، امن کی، ایمان کی، سلامتی کی، اسلام کی، توفیق کی، اس عمل کی جس سے اللہ راضی ہو، جس کو اللہ پسند کرے، اور توحید کا اعلان ہو رہا ہے، میرا رب بھی اللہ اور چاند تیرا رب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، اس سے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ میں عطا فرمائے۔ اب ہم عید الفطر کی تیاری کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ کی طرح۔ روزانہ جو ہمارا وقت متعین ہے، ہمیں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا، بھائی اگر چاند رات ہو گئی تو آپ اس طرح بیان کیجئے گا اور اس کی تیاری کیجئے گا، اور اگر چاند رات نہ ہوئی تو قرآن حکیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جو اللہ کی مشیت، کچھ بیان وہ ہو گیا۔ اب جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ اگلے کچھ وقت میں، تو ایک تو تھوڑا دورے ترجمہ قرآن جو ہم نے مکمل کیا اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ، اور خاص کیو ٹی وی پر یہ معاملہ ہوا، تھوڑا سا ذکر آپ کے سامنے کریں گے اور کچھ شکر کے کلمات بھی ادا کریں گے۔ پھر انشاءاللہ اب جو رات ہے لیلۃ الجائزہ، عربی کا جائزہ، اردو کا نہیں، لیلۃ الجائزہ، انعام والی رات، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، جو کہ رات جاری ہے، اس کو بھی ہم نے قیمتی بنانا ہے۔ پھر ہم عید الفطر پر بات کریں گے جو کہ یوم الجائزہ ہے، یوم الانعام ہے۔ عید الفطر اس کا تہوار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس پر ہم کلام کریں گے۔ پھر انشاءاللہ ہم عید الفطر کے آداب پر کلام کریں گے، کیسے اس کی تیاری کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر ہم یہ بھی چاہیں گے انشاءاللہ، وقت اجازت اگر ہمیں دے گا، کہ ماہ رمضان تو گزر گیا، اب ماہ رمضان کے بعد کیا، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا واٹ نیکسٹ، تو واٹ آفٹر دا منتھ آف رمضان، اس پر بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا۔ تو امید ہے آپ ہمارے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آئیے سب سے پہلے جو میں چاہ رہا ہوں وہ دورہ ترجمہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوا، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ، اور کیو ٹی وی پر یہ سلسلہ ہوا، اس کے تعلق سے میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں۔ پس منظر اس کا کیا ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف اور ہدیہ تشکر، یہ چند باتیں دورہ ترجمہ قرآن جو ہم نے پچھلی شب میں 29 شب میں اللہ کے فضل سے تکمیل کی سعادت حاصل کی، اس کے تعلق سے پس منظر، تعارف اور ہدیہ تشکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگلا نقطہ ہے نماز تراویح مع ترجمہ قرآن حکیم۔ بارہا ذکر آیا ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ واقف بھی ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ برسوں پہلے کیو ٹی وی پر آپ نے ان کا بیان القرآن کا بیان ملاحظہ فرمایا ہوگا، بہت سارے میڈیا چینلز پر بھی وہ چلتا رہا، نشر ہوتا رہا، لیکن سب سے پہلے کیو ٹی وی کو یہ سعادت ملی کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن، قرآن حکیم کا ترجمہ تشریح، اس کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کیو ٹی وی پر وہ کئی سالوں تک الحمدللہ نشر ہوا۔ البتہ اس کی ترتیب کیا ہوتی تھی، ماہ رمضان المبارک کی 29 راتوں میں ترجمہ قرآن کی تکمیل۔ یہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو 1984 میں سلسلہ کم و بیش شروع کیا، اور اب پاکستان کے کئی بڑے بڑے شہروں میں سلسلہ رہا۔ مجھے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی برسوں سے سعادت عطا فرمائی۔ وہ تو ایک اپنی شان کا پروگرام ہوتا ہے، پاکستان کیا، پاکستان سے باہر بھی بہت سے لوگ جانتے ہیں، ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں الحمدللہ، ہمارے کیو ٹی وی کے بہت سارے حضرات و خواتین جو منسلک ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ 4 رکعت بیان اس پہلے ہوتا ہے، 4 رکعت کا، یعنی تراویح سے پہلے بیان ہوتا ہے، جتنی آیات تراویح میں تلاوت کی جائیں گی، پھر 4 رکعت تراویح، پھر بیان ہوتا ہے، پھر 4 رکعت تراویح، پھر بیان ہوتا ہے، پھر 4 رکعت تراویح، یوں رات کا 1:30-2 بج جاتا ہے الحمدللہ آج کل کے ٹائمنگز کے اعتبار سے۔ یہ سلسلہ تو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے شروع کیا اور پاکستان بھر میں جاری رہا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی۔ البتہ ماہ رمضان المبارک سن 2020 جو ہم گزار چکے اللہ کے فضل سے، ماہ رمضان المبارک 2020 سے خاص معاملہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن، اس کیفیت میں ہم نے گزارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم بار بار دعا کرتے رہے، آج بھی پھر دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ امن، عافیت، سلامتی عطا فرما دے، اللہ اس وبا کو دور کر دے، اللہ ہم مشکل میں ہیں، اللہ تو اپنے فضل سے ہماری آسانی اور راحت کا معاملہ فرما دے۔ تو بہرحال یہ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن کا نتیجہ نکلا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پبلک پلیسز پر تو یہ اجتماعات نہیں ہو سکتے تھے تراویح کے، چنانچہ وہ سلسلہ تراویح کے ساتھ ترجمہ قرآن کا وہ تو نہ ہو سکا۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کیو ٹی وی پر دورہ ترجمہ قرآن کی سعادت کا معاملہ ہوا، الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ رمضان سے چند دن پہلے ہمارے بڑے پیارے ساتھی، ان کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے کیو ٹی وی پر بات کی، حاجی عبدالرؤف صاحب سے گزارش کی، اور انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، برسوں سے ان سے ایک رابطہ ہے اور ماشاءاللہ وہ شفقت فرماتے ہیں کہ بالکل کیو ٹی وی پر رات کے اوقات میں انشاءاللہ تعالی ہم قرآن حکیم کے ترجمے کے بیان کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی حاجی عبدالرؤف صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے گھرانوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، ساری محنت کو اللہ ان کے لیے، گھر والوں کے لیے، بڑوں کے لیے، مرحومین کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنائے، توشہ آخرت بنائے۔ ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب نے بڑی محنت کی، ہمارے کیو ٹی وی کے انتظامیہ کے بہت سارے ساتھیوں نے محنت کی، سب کے نام تو ہم نہیں لے سکتے، جو آپ کو اسکرین پر تو کوئی نظر نہیں آتا سوائے میرے، معاف کیجیے گا، ان سب کا تعاون رہا۔ پھر قرآن اکیڈمی کے ہمارے بہت سارے ساتھیوں کی محنت رہی،
اسکرین پر آپ قرآن کا ٹیکسٹ دیکھتے رہے، بلٹ پوائنٹس آپ کے سامنے آتے رہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی توفیق سے، قرآن اکیڈمی کا تعاون، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کا تعاون اور بہت سے ہمارے ویورز کا تعاون رہا۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ محض اللہ کے فضل و کرم سے، وہ قرآن کہتا ہے نا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ، الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الحمدللہ کیو ٹی وی کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ 29 راتوں میں قرآن حکیم کا ترجمہ اور تشریح کا بیان مکمل ہوا۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے پوچھا بھائی کتنا ٹائم لگا، تو روزانہ ہم نوٹ کر رہے تھے، اور ایک منٹ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پر بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو جب آج میں نے اس کا کیلکولیشن کیا تو یہ تقریباً 62 گھنٹے بنے ہیں ٹوٹل، 1-2 منٹ یا 3-4 منٹ کم کر لیجئے، راؤنڈ آف فگر جو بنی 62 گھنٹے۔ یہ ہمارے ذہن و وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا جو اللہ تعالیٰ نے کام کرا دیا۔ تو یہ کیو ٹی وی کی سعادت، الیکٹرانک میڈیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ معاملہ ہوا۔ چنانچہ اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم پر واجب۔ کل تو اختتام پر دعا کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں، کیفیت ہوتی ہے، اس وقت میں نے کچھ کلمات پڑھے تھے، آج میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 100، سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 43 میں ذکر ہے، 43 میں، جب جنت والے جنت پہنچیں گے اللہ کے فضل سے، پتہ ہے کیا پڑھیں گے وہ؟ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور رمضان شریف مکمل ہوا، اس پر بھی ہم پڑھ لیں، نعمت میری اس پر بھی پڑھ لیں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں جنت میں داخلے کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی نے ہمیں ہدایت عطا نہ کی ہوتی۔ تو یہ کام بھی اللہ کی توفیق سے ہوا۔ سب سے پہلے ہم پر اللہ کا شکر واجب۔ ایک اور بھی بڑی پیاری دعا ہے، وہ بھی ہمیں مسنون دعاؤں سے یاد کرنی چاہیے۔ وہ دعا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کسی کام کی تکمیل پر پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ تتم الصالحات۔ تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے، اس کی عزت و جلال کے ساتھ، جس کے حکم سے، جس کی توفیق سے نیکیاں پائے تکمیل کو پہنچتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر واجب ہے۔ ساتھ ساتھ میں نے نوٹ کیا ایک نقطہ، بندوں کا شکریہ بھی لازم ہے۔ یہ کوئی لفاظی میں نہیں کر رہا، بلکہ میں آپ کو حدیث سناؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی روایت، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ تو جہاں پر اللہ کا شکر واجب ہے وہاں بندوں کا شکر بھی واجب ہے، اور بندوں میں بہرحال بہت سارے ساتھیوں نے تعاون کیا۔ اگین حاجی عبدالرؤف صاحب، ان کے گھرانے کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور ہمارے جن بھائیوں نے کیو ٹی وی کی انتظامیہ میں سے ہوں، یہاں کے تمام ہمارے ساتھی ہوں، ہم کسی کو اسٹاف، یہ میں تو خادم وغیرہ نہیں کہتا، سب بھائی ہمارے، جن بھائیوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ قرآن اکیڈمی کے ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے محنت کی، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم، ان کے لیے دعا کیجیے۔ ہمارے ایک اور استاد انجینئر نوید احمد صاحب، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اور پھر جتنے بندوں کے کام سے ہم نے استفادہ کیا، اگر شروع کریں تو بھئی بات تو شروع یہاں سے ہونی چاہیے۔ رسولوں کا فیض جو ہم تک پہنچا، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑھ کر فیض ہے، اللہ ان پر اپنی کروڑہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور پھر امت کے اسلاف، ہمارے علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اسلاف، اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ پھر ہمارے جو بھی اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے گھر والے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو یہ تو ہوا کچھ دورہ ترجمہ قرآن کے تعلق سے، ایک دل میں خواہش تھی اور اللہ نے موقع عطا فرما دی، میں نے آپ کے سامنے درد دل سے یہ باتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ چلیے جناب، اب ہم چلتے ہیں لیلۃ الجائزہ کی طرف۔ یہ جو رات ہے عید الفطر کی رات، بڑی قیمتی رات ہے، اس کو لیلۃ الجائزہ، لیل عربی میں رات کو کہتے ہیں، لیل و نہار اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جائزہ عربی میں انعام کو کہا جاتا ہے، اور یہ رات بھی بڑی قیمتی ہے۔ اب جو گفتگو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ اس رات کے تعلق سے ہے۔ اس کے حوالے سے پہلی بات، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے اختتام پر انعامات الہی، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کے اختتام پر انعامات الہی۔ رمضان جیسا پیارا مہینہ اب تو وہ چلا گیا ہم سے، قدر تو ہم نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، قدر تو ہم نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن اس نے عطا میں کوئی کمی نہیں کری۔
उसने रमज़ान का महीना भी अता फ़रमाया, रोज़ों की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी, तरावी की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी, नमाज़ों की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी, फ़र्ज़ किया सुन्नत और नवाफिल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा दी, नफ़ल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर, जन्नत के दरवाज़े खुले हुए, जहन्नम के दरवाज़े बंद, नेकी के शौकीन आगे बढ़ नेकी कर ले, बदी के शौकीन रुक जा और बाज़ आ जा। ये सब कुछ है जो अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम अता फ़रमाई। फिर इसी माह मुबारक में वो क़दर की रात अल्लाह ताला ने अता फ़रमा दी जो 1000 महीनों से अफजल है। एतिकाफ़ की बरकत अल्लाह ताला ने अता फ़रमा दी। तो पूरा महीना बरकतों वाला, रहमतों वाला, इनामात वाला। अब इस महीने के इख्तिताम पर ये जो रात है लैलतुल जाइज़ा, इसमें भी अल्लाह ताला के इनामात का जो है वो नुज़ूल होता है। चुनांचे अगला नुक्ता ये है कि अहले ईमान की मेहनतों पर रब्बे करीम की तरफ से इनामात की रात, ये रात रमज़ान की नहीं तो शव्वाल की पहली रात है। लेकिन क्या है, दुनिया की बात अगर करूँ ना, दुनिया की बात, एक हदीस से इस्तिफादा करते हुए तर्जमानी कर रहा हूँ, एक हदीस शरीफ से इस्तिफादा करते हुए तर्जमानी कर रहा हूँ। भाई दुनिया में किसी को हमने काम पर लगाया, तुम ये काम करोगे तो तुम्हें ये उजरत मिलेगी, उससे काम पूरा कर दिया तो अब उसका तकादा क्या है, उसको उजरत दे दी जाए। तो रब्बे कायनात ने अपने बंदों को कुछ अहकाम अता फरमाए, रोज़ों के बारे में, तरावी के बारे में, दीगर उमूर के बारे में। अब अल्लाह ताला बंदों की सुभान अल्लाह कदर फरमाता है। अल्लाह ताला कदरदान है। बंदों ने मेहनत की, बंदों ने मुशक्क़तें उठाई, बंदों ने शब रोज़ को उसको पुकारा, उसके सामने झुके, उसके सामने रोए, उसके सामने गिड़गिड़ाए और उसके लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, ज़ौजैन के ताल्लुक़ को भी छोड़ दिया। ये सारा कुछ जो है अल्लाह ताला गयूर ज़ात है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला शकूर है, कदरदानी फरमाने वाला। तो इस रात में अल्लाह ताला ये मजदूरी, मुझे इजाज़त दीजिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँ, ये मजदूरी अल्लाह ताला बंदों को दे रहा है, उनकी मेहनत का अजर अल्लाह ताला उनको दे रहा है, उनकी माफ़ी का ऐलान अल्लाह सुब्हान व तआला फरमा रहा है। इस रात में भी होगा और कल सुबह भी होगा, उसका जिक्र बाद में करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो अहले ईमान की मेहनतों पर रब्बे करीम की तरफ से इनामात की रात है। भाई इसकी कदर करें। ये रात अब शुरू तो हो ही गई है, इशा की नमाज को भी काफ़ी वक्त हो चुका, ये रात अभी भी बाकी है, काफ़ी साथ हमारे पास हैं और रब की रहमतों का नुज़ूल इस रात में होता है। चुनाचे ईद उल फितर की रात भी बाबरकत और बाइस अजरो सवाब है। ईद उल फितर की रात भी बाबरकत और बाइस अजरो सवाब है। रमज़ान शरीफ की मेहनत को ज़ाया नहीं करना, रमज़ान शरीफ की मेहनत को ज़ाया नहीं करना। हाँ, सरकश शयातीन वो छोड़ दिए गए हैं, हम आज़ाद ना हो जाएं, हम पाबंद रहें अल्लाह ताला के अहकामात के और उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के। एक और बात जो हदीस शरीफ से हमें मिलती है, बड़ा कीमती नुक्ता है, जो इस रात में बेदार रहे रोज़े क़यामत उसका दिल मुर्दा ना होगा। सुभान अल्लाह। जो इस रात में बेदार रहे रोज़े क़यामत उसका दिल मुर्दा ना होगा। अल्लाह ताला बेदार रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला बेदार रहने की, इस रात को भी बरकत वाली जो रात है उसकी बरकतें समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कम अज़ कम हम क्या कर सकते हैं, देखिए गौर फरमाइएगा, नमाज फ़जर और नमाज इशा बाजमात अदा करने से रात भर इबादत का अजर मिलता है। नमाज फ़जर और नमाज इशा, इशा पहले कर लें फ़जर बाद में, नमाज इशा और नमाज फ़जर बाजमात अदा करने से रात भर इबादत का अजर मिलता है। हर रात के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इशा की नमाज बाजमात अदा करे आधी रात का अजर मिल जाता है उसको। सुभान अल्लाह। और जो फ़जर की नमाज बाजमात अदा करे उसको बाकी आधी रात का भी अजर मिल जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इशा की नमाज तुमने बाजमात ही अदा की, अब फ़जर की नमाज भी इंशाअल्लाह बाजमात अदा करेंगे। भाई करेंगे ना, करेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा और आपका टेस्ट शुरू हो गया है, आपका मेरा इम्तिहान शुरू हो गया है। तो इशा की बाजमात हो गई, अब फ़जर की भी बाजमात अदा करेंगे, पूरी रात का अजर मिल जाएगा। अब हमारी बहनें और बेटियां कहेंगे अच्छा मर्दों को तो मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा? अल्लाह की बंदियों, अल्लाह ने औरतों के लिए अजर कमाना बड़ा आसान कर दिया है। अल्लाह ताला ने, बड़ा प्यारा दीन है, औरतों के लिए अजर कमाना बड़ा आसान कर दिया। वो घर में नमाज अदा करे वो अफजल है, औरत की नमाज अफजल है घर में। तो जो मर्द को जमात में अजर मिलेगा औरत को घर बैठे मिल जाएगा, वो इशा भी अदा करे फ़जर भी अदा करे। और अगर किसी बहन बेटी के साथ मखसूस अय्याम का मामला, बस वो जिक्र करे, अल्लाह से दुआ करे, जिक्र करे, अल्लाह से दुआ करे, ना वो नमाज पढ़ेगी ना वो तिलावत करेगी, लेकिन वो जिक्र करे, अल्लाह से दुआ करे और इसी कैफियत में अजर व सवाब कमाए। सुभान अल्लाह। मज़ीद और क्या करना है, इस रात में नवाफिल, तिलावत क़ुरआन, ज़िक्र इलाही और दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। नवाफिल का एहतमाम करें, कुछ आराम भी कर लें, बेदार हो जाएं सहरी के वक्त में। सहरी तो नहीं करनी अब, लेकिन जो आखिरी औकात है ना, आखिरी 1-2 घंटे बड़े वो कीमती औकात हैं, तो सुबह बेदार हो जाएं, अर्ली बेदार हो जाएं। ये तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का साल भर का मामूल था। आपने पूरी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज को अदा किया, कभी 1/3 रात सूरह मुज़्ज़मिल में पढ़ा था ना, कभी आधी रात, कभी 2/3 रात, और रमज़ान के आखिरी अशरे में पूरी रात। ये तो पूरे साल का मुस्तकिल मामूल था।
بلکہ اجازت دیجیے مستقل سنت ہے پورے سال کا قیام حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. اس رات میں حضور اور بیدار ہوتے رہتے, جلدی بیدار ہوتے عید الفطر کی رات میں. ہم بھی سنت پر عمل کر لیں, اس سنت کا ذکر بعد میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. تو تہجد کا بھی اہتمام کر لیں, تلاوت قرآن کا اہتمام کر لیں, ذکر الہی کا اہتمام کر لیں, درود شریف کا اہتمام کریں, صلاۃ و سلام کا اہتمام کریں, استغفار کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں. اور پھر وہ بات رات کا آخری حصہ, سبحان اللہ, پورے سال کے لیے بات ہے حدیث شریف میں, رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے, مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے, اگر 9 گھنٹے کی رات ہو تو آخری 3 گھنٹے, صبح صادق سے پہلے 3 گھنٹے کا شمار کر لیں. تو جو رات کا آخری حصہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے, اپنی شان کے مطابق. اور اللہ پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں, سبحان اللہ. ہے کوئی دعا کرنے والا, اس کی دعا قبول کر لوں, سبحان اللہ. ہے کوئی شفا مانگنے والا, اس کو شفا عطا کر دوں. تو رمضان میں تو ہم نے اوقات کا فائدہ اٹھایا. اللہ مجھے بھی توفیق دے, میں بھی کمزور ہوں بھائی, دل سے کہہ رہا ہوں, اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی دل سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی دل سے کہنے کا مطلب ہے اخلاص سے کہہ رہے ہیں, کوئی لفاظی کی بات نہیں. ہم بھی کمزور ہیں, ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے کہ رمضان شریف کے بعد بھی سلسلہ جاری رہے. عام حالات میں ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو مان جائے, اللہ قبول کر لے, اللہ قبول کر لے. اس وقت اللہ کہتا ہے آجا لے لے, آجا لے لے, آجا لے لے. اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے, اپنی شان کے مطابق دعا قبول کرتا ہے, شفا مانگنے والے کو شفا دیتا ہے, بخشش مانگنے والے کو بخش دیتا ہے, حاجت مند کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آخری بات اس تعلق سے ہے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے, اس رات کو فضولیات اور گناہ کے کاموں میں بسر کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی کہ سڑکوں پر گھوم پھر رہے ہیں, رات جو ہے وہ باہر سڑکوں پر گزاری جا رہی, کھیل تماشوں کا معاملہ ہو رہا ہے, خدا را خدا را خدا را, اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. ابھی تازہ ہم نے تقوی اختیار کیا, ابھی تازہ ہم نے روزے رکھ کر اپنے آپ کو پاک صاف کیا, اپنی روح کو بیدار کیا ہے, اپنی روح کو پاکیزہ بنایا ہے, اللہ کا قرب حاصل کیا ہے. ایسا تو نہ کریں کہ فوراً سارے کا سارا ضائع ہو جائے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. کوشش کریں, گھر والے ماں باپ بھی کوشش کریں, اولاد بھی ان کی کوشش کرے, گھر والے اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, فضولیات سے اپنے آپ کو بچائیں. اسکرین پر بہت کچھ نظر آ رہا ہوگا, مجھے پتا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دیکھیے گناہ کی باتیں جو نظر آ رہی ان سے ہمیں اجتناب کرنا ہے, ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے اوقات کو ہم نے قیمتی بنانے کی کوشش کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ اتنی پیاری محنت ہم نے ماہ رمضان مبارک میں کی اور اس کو ہم ضائع کر دیں. تو یہ ہے لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے کچھ باتیں. یہ انعام کی رات ہے, یہ برکتوں کی رات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی رات ہے. محنت کی ہے ایمان والوں نے, اللہ قدردانی فرماتا ہے اور قدر فرما کر عطا فرماتا ہے, بخشش بھی فرمائے گا, مغفرت بھی فرمائے گا. جو آج بیدار رہے اس رات میں, قیامت کے دن اس کا دل بیدار رہے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رات کی قدر کریں اور اللہ کو مزید راضی کرنے کی کوشش کریں, اللہ کو پکاریں, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور ناقدری نہ کریں. ناقدری سے مراد کیا ہے؟ اتنا پیارا مہینہ گزار کر آ گئے تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ اثرات ختم ہو جائیں, وہ سرکش شیاطین کی طرح کہیں ہم بھی سرکشی پر نہ آ جائیں, ہم بھی کہیں نافرمانی پر نہ آ جائیں. اس سے مجھے آپ کو ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. بعض روایات میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور بشارتیں بھی عطا کی گئیں. اللہ قدر کر کے آج کی رات میں بھی ہمیں اپنی طرف رجوع کی اور خیر کے کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. لیلۃ الجائزہ ہو گئی, اب یوم الجائزہ اور عید الفطر پر انشاءاللہ بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی مجھے پتہ ہے کہ عید کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور خوشی کے نظارے دیکھنے کو آپ کو مل رہے ہوں گے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس خوشی کو منانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اس کے آداب کیا ہیں اور اس کی حکمت کیا ہے, اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کے تعلق سے دین کی تعلیم کیا ہے, یہ بھی معلوم کر لیں تو کتنا اچھا ہوگا انشاءاللہ. لیلۃ الجائزہ پر بات ہوئی, انعام کی رات. اب یوم الجائزہ پر بات ہوگی, انعام کا دن. تو آئیے عید الفطر کے حوالے سے کچھ کلام کرتے ہیں انشاءاللہ. عید کا لفظ عربی زبان کا ہے, قرآن حکیم نے بھی استعمال کیا. کیا اس کا مفہوم ہے؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. عید کا مفہوم پلٹ کر بار بار آنے والا خوشی کا دن. ایسا دن جو اقوام میں, مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں, مختلف اقوام میں, مختلف ملکوں میں, مختلف معاشروں میں تہوار کا, میلے کا وغیرہ وغیرہ دن سمجھا جاتا ہے. تو وہ دن کے جو خوشی کا دن ہو, جو پلٹ کر آتا ہو, بار بار آتا ہو.
تو معلوم ہوا کہ یہ ذکری قسم کا ایک ایونٹ ہوتا ہے، مستقل بار بار آنے والا ایک ایونٹ ہوا کرتا ہے جس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو ہر قوم عید مناتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دین اسلام نے پھر اس تعلق سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ بطور عید عطا فرمائے، یعنی یہ دو تہوار جو ہمیں عطا ہوئے یہ ہر سال پلٹ پلٹ کر آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب تشریف لائے، یثرب پھر کیا بن گیا تھا؟ مدینۃ النبی، مکہ مکرمہ سے جب آپ یثرب یعنی مدینۃ النبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دو تہوار مناتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تہوار کو ایک طرف کر دیا اور آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، بڑی شان سے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ کلمات ہمیں عطا فرمائے، لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا۔ دو تہوار عربوں کے ہاں جاری تھے، کہیں اور سے بھی درآمد کی تھی کچھ باتیں انہوں نے، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ایسا نہ کیا کہ کچھ اس میں پلس ہو جائے، کچھ مائنس ہو جائے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے، کچھ مکس اینڈ میچ ہو جائے، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بالکل دو نئے تہوار عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ دو عیدیں جو ہم مناتے ہیں ان کی اہمیت اور حکمت اور فلسفے پر تھوڑا آگے چل کر بات ہوگی۔ البتہ پہلے اس بات کو بھی جان لیں کہ فطرت انسانی میں خوشی منانے کی خواہش موجود ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ ایک عنصر موجود ہے، ایک ارج موجود ہے، ایک خواہش موجود ہے، ایک چاہت اس میں پائی جاتی ہے، وہ خوشی منانا چاہتا ہے، کچھ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے، اور اکیلا نہیں، لوگوں کو ساتھ بھی لے کر چلنا چاہتا ہے۔ تو ہمارا دین دین فطرت ہے، اسلام جو دین فطرت ہے، فطری انسانی جذبات کا لحاظ اس میں رکھا گیا ہے۔ ہمارا دین رب کائنات نے عطا فرمایا نا، اور رب کائنات اپنے بارے میں فرماتے سورۃ الملک میں الا یعلم من خلق، کیا وہ اللہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ تو وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، اس نے جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین میں انسانی جذبات، احساسات، فطری خواہشات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ البتہ یاد رہے کہ اسلام کیونکہ بڑا پاکیزہ دین ہے اور دین کامل ہے، اس نے ہمارے ان فطری جذبات کو کنٹرول بھی کیا ہے اور چینلائز بھی کیا ہے اور صحیح رخ پر ڈھالا بھی ہے۔ بہت اہم نقطہ ہے، فطری جذبات بجا ہیں، اسلام نے ان کو کنٹرول کیا ہے، چینلائز کیا ہے اور صحیح رخ پر ڈھالا ہے۔ مثال کے طور پر غصہ آ جاتا ہے فطرت میں انسان کی، تو غصہ آ جائے، صحیح جگہ پر آئے نا بھائی، تو اسلام نے اس کو چینلائز کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام معاملات میں کبھی کسی سے آپ نے بدلہ نہ لیا۔ ام عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ معاف فرما دیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد ٹوٹتی تو سب سے زیادہ غصہ کس کو آتا؟ اللہ کے رسول کو آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ام عائشہ فرما رہی رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام کے بارے میں ذکر آتا ہے نا، اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے شدید ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تھا استقامت کا مظاہرہ کرنے والے، اور ایک یہ کہ وہ اپنے غصے کا اظہار کہاں کرتے؟ دین دشمنوں کے خلاف۔ اس سے کیا ہوگا؟ دین کا کلمہ سربلند ہوگا۔ تو غصہ اگر آئے تو صحیح جگہ پر آئے نا، دین نے صحیح رخ بتایا ہے غصے کے بارے میں، ورنہ عام طور پر تو غصے کا گھونٹ پی جانے کا حکم دیا گیا۔ جنت والے اپنے غصے کو پی جاتے، قرآن میں سورہ آل عمران میں ذکر کیا گیا۔ تو بہرحال غصہ صحیح رخ پر ڈھالا گیا اس کو۔ اسی طرح انسان میں ایک جذبہ ہے، ایک فطری جذبہ ہے کمپٹیشن کا، مسابقت کا، آگے نکلنے کا، نمایاں ہونے کا۔ تو دین کہتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر ڈالا، تم قبروں میں جا پہنچے۔ ارے کہاں تم نے دوڑ لگائی؟ یہ مال دولت جائیداد کچھ بھی تمہارے ساتھ نہ گیا۔ پھر قرآن میں ہم نے پڑھا سورۃ الحدید میں 27 پارے میں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، مسابقت کرو، دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کہاں؟ اپنے رب کے مغفرت کے حصول کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ اب یہ مسابقت، یہ کمپٹیشن مطلوب ہے۔ پورے گھر کا مال کون لے کر آ گئے تھے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک۔ آدھے گھر کا مال لے کر کون چلے تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کیا چاہت تھی؟ آج میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دوں۔ کس چیز میں؟ نیکی کے معاملے میں۔ جب پہنچے تو صدیق تو پورے گھر کا مال لے کر آ گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمانے لگے سیدنا عمر کہ میں ان کو پیچھے کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ کہاں کمپٹیشن ہے؟ خیر کے معاملات میں آگے بڑھنا۔ اسی طرح خوشی منانے کا ایک ایلیمنٹ ہے، ایک ارج ہے، بندہ سیلیبریشنز چاہتا ہے، بندہ دوسروں کے ساتھ چاہتا ہے کہ خوشی میں اس کے شریک ہوں۔ تو کبھی نکاح کا موقع ہے تو جاؤ بھائی، ولیمے کی دعوت دے دی گئی، سیلیبریٹ کرو۔ بچے کی پیدائش ہو گئی، عقیقہ کرو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ایسے ہی نا بھائی۔ اسی طریقے پر اگر اجتماعی سطح پر دیکھا جائے تو انسان چاہتا ہے بڑے لیول پر سیلیبریشن کا معاملہ ہو۔ اس فطری جذبے کو ہمارا دین جو دین فطرت ہے اس نے چینلائز کیا ہے اور صحیح رخ پر ڈھالا۔ چنانچہ عید الفطر ہمیں عطا کیا گیا۔ البتہ اس کا ایک بڑا پیارا نام یوم الانعام بھی ہے اور یوم الجائزہ بھی ہے۔ لیلۃ الجائزہ تو ابھی جاری ہے نا،
इनाम वाली रात, तो कल इनाम वाला दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इनाम वाला दिन है। अल्लाह की गयूर ज़ात, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान करीमी, सुभान अल्लाह, अल्लाह जो कदर फरमाने वाला, सुभान अल्लाह। क्या करता है वो अल्लाह? अल्लाह अकबर। अल्लाह फरिश्तों को अहले ईमान की मग़फ़िरत पर गवाह बनाता है। कल हम सुबह तैयारी करके जा रहे होंगे, क्या क्या तैयारी करनी है ज़िक्र अभी आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम तो तैयारी करके निकल रहे होंगे, अल्लाह फरिश्तों को भेज रहा होगा, फरिश्ते रास्तों में खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें यकीन अता फरमाए, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारी सड़कों पर, हमारे शहरों में, हमारे मुल्कों में फरिश्ते होंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह सुब्हानो ताला अपने जलाल की कसम उठाएगा, अल्लाह अकबर, अपने करम का जिक्र फरमाएगा, अपनी शान बुलंद का जिक्र फरमाएगा। और अल्लाह फरमाएगा, देखो ये मेरे बंदे मेरे लिए भूखे रहे थे, ये मेरे बंदे मेरे लिए प्यासे रहे थे, इन बंदों ने मेरे हुक्म को माना। ए मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इनको बख्श दिया है। ए मेरे फरिश्तों तुम गवाह रहना, इनको मैंने बख्श दिया है। अब ये बख्शे बख्शाए नमाज ईद के बाद अपने घरों को जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह हमें बख्श दे, अल्लाह हम पर रहम फरमा। कितना प्यारा रब है। अरे रमज़ान की तकमील हो गई मगर इनामात की बरसात जारी है। लैलतुल जायज़ा इनाम वाली रात, और कल जो है वो यौमुल जायज़ा होगा, बदले वाला यानी इनाम वाला दिन जिसे हम कहेंगे। और सुबह अल्लाह ताला फरिश्तों को गवाह बना रहा होगा। ये अल्लाह ताला की शान करीमी का मामला। एक और एतबार से देखिए, दीन तो हमारा बड़ा प्यारा सुथरा जामे दीन है, हिकमतों वाले अहकाम अता फरमाता है। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा ये बामक़सद और बावक़ार त्यौहार हैं। बहुत तवज्जो रहे, बामक़सद और बावक़ार त्यौहार हैं। बामक़सद को ज़रा सोचिए, रमज़ान का अज़ीम महीना मुकम्मल हुआ, रमज़ान की अज़ीम इबादत मुकम्मल हुई, रोज़े की इबादत, फ़र्ज़ नमाज़ों का मामला, तरावी का अहतमाम, क़दर की रात को तलाश करना, एतिकाफ़ का मामला, इतने अज़ीम आमाल मुकम्मल हो रहे हैं और अल्लाह ईद उल फ़ितर अता फ़रमा रहा है। सुभान अल्लाह, अज़ीम इबादत रोज़े की मुकम्मल, तो अब अल्लाह ताला ईद उल फ़ितर अता फ़रमा रहा है। और उधर क्या, ईद उल अज़हा, हज की अज़ीम इबादत, उसके अज़ीम मनासिक मुकम्मल हो रहे होते हैं। 10 ज़िलहिज्जा हज की अज़ीम इबादत मुकम्मल हो रही होती है और अल्लाह ईद उल अज़हा अता फरमा रहा होता है। सुभान अल्लाह। तो इनको बड़ा बामक़सद अल्लाह ताला ने बनाया। इनका पस मंज़र है, इनके पीछे बैकग्राउंड है, इनके पीछे पूरे एक रिलेशन है, इनके पीछे पूरी हिकमतें हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बड़े बामक़सद त्यौहार अता फरमाए और बावक़ार त्यौहार अता फरमाए। ये बड़ी कीमती बात है। ये बावक़ार क्या है? अल्लाह सुब्हानो तआला की तकबीरात भी बुलंद की जाती हैं, अभी आगे जिक्र भी आएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह की बड़ाई का बयान, अल्लाह की अज़मत का बयान, अल्लाह की हम्द का बयान, अल्लाह की तारीफ़ का बयान, अल्लाह के लिए शुक्र का तज़किरा, इन अज़मतों के बयान के साथ मुसलमान ये त्यौहार मनाता है। और उन मज़ाहिब की तरह नहीं या उन माशरों की तरह नहीं जहाँ खुशी के लम्हात में जो है वो नाफरमानियों का तूफ़ान आ जाता है, जब शराबें भी पी जाती हैं, नाच कूद भी किए जाते हैं, रक़्स सुरूर की महफ़िलें सजाई जाती, लोग नशे में धुत भी हो जाते हैं, क़त्ल गारत गरी भी हो जाती, एक्सीडेंट्स भी हो जाया करते हैं और झगड़े भी हो जाया करते हैं, लोग आपस से भी बाहर हो जाते हैं और हॉस्पिटल्स में भी पहुँच जाते हैं और बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं। ऐसा रवैया मुसलमान का नहीं हो सकता। मुसलमान को ये त्यौहार बावक़ार अता किए गए और बामक़सद अता किए गए। एक और अंदाज से देखिए, हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद दोनों को अदा करने का एहतमाम। कितना प्यारा दीन। इन त्यौहार के मौक़े पर भी हुकूक़ुल्लाह भी अदा हो रहे हैं और हुकूक़ुल इबाद भी अदा हो रहे हैं। भला कैसे? दिन का आगाज़ अल्लाह की तकबीरात के साथ, अभी जिक्र आगे आएगा, दिन का आगाज़ अल्लाह की तकबीरात के साथ और अल्लाह के सामने 2 रकत नमाज अदा करके, 2 रकत नमाज अदा करके अल्लाह की बड़ाई को बयान करो, अल्लाह की हम्द को बयान करो, रुकू सुजूद का एहतमाम करो, खुतबे का भी एहतमाम हो जाए, तो ये अल्लाह का हक़ अदा हो रहा है कि मुसलमान अपनी खुशी का आगाज़ अल्लाह के नाम से करता है। मुसलमान अपनी खुशी में गाफिल नहीं हो जाता, वो खुशी में भी अपने रब को याद करता है। ये तो हुआ हुकूक़ुल्लाह का मामला। ये नमाज 2 रकत ईद उल फ़ितर के मौके पर भी, ये 2 रकत ईद उल अज़हा के मौके पर भी हम जानते हैं। हुकूक़ुल इबाद कैसे अदा हो रहे हैं? सुभान अल्लाह। सदक़ा फ़ितर अदा करो, इसका जिक्र आगे भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। ये सदक़ा फ़ितर क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, सदक़ा फ़ितर के 2 फ़वाइद हैं। एक बड़ा फ़ायदा क्या है? बहुत तवज्जो रहे, रोज़े में जो कोताहियाँ हो जाती हैं उनका कफ़ारा अदा हो जाता है सदक़ा फ़ितर से। सुभान अल्लाह। रोज़े की जो कोताहियाँ हैं,
ہم نے کتنی کوتاہیاں کی ہم سب کو پتہ ہے، مجھے میرا پتہ، آپ کو آپ کا پتہ. اللہ نے پردہ ڈالا، اللہ کا احسان، اللہ پردے میں معاف فرما دے، اس کی شان غفاری اور ستاری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے؟ بندوں کی جو کوتاہیاں ہو گئیں روزوں کے دوران میں، ان کوتاہیوں کا کفارہ ہو جائے گا، نمبر 1. نمبر 2، غریب کو بھی عید کی خوشی میں شامل ہونے کا موقع ملے گا. مسکین ہے، محتاج ہے، اس کے چہرے پر بھی کچھ مسکراہٹ آ جائے گی، اس کے پیٹ میں بھی کچھ کھانے کو چلا جائے گا، اس کی بھی کوئی حاجت پوری ہو جائے گی. یہ صدقہ فطر کا بڑا فائدہ. اور ایک اور بات، صدقہ فطر نماز عید سے پہلے، ابھی آگے ذکر کر دیں گے، تاکہ بھائی پہلے ادا کرو، اس کو بھی، غریب کو بھی پیسے پہلے ملیں گے تو کچھ اپنے اہتمام کر سکے گا نا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور بڑی حکمت دیکھیے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، عام طور پر نماز عید الفطر تھوڑا تاخیر سے ادا کی جاتی ہے. نماز عید الفطر صبح یعنی سورج نکلنے کے بعد تھوڑا تاخیر سے ادا کی جاتی، تاکہ پھر صدقہ فطر ادا ہو جائے، ادا ہو جائے، ادا ہو جائے، ادا ہو جائے. یہ تو عید الفطر کا موقع ہوا. حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کا بھی سن لیں. عید الاضحیٰ میں بھی اللہ کی تکبیرات ہیں، اور 2 رکعت نماز بھی ہے، خطبہ بھی ساتھ ہے یقیناً. اور عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی پیش کرنی. قربانی کے جانور کا گوشت تم خود بھی کھاؤ، اور رشتہ دار دوست احباب کو بھی کھلاؤ، اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. ایسے ہی ہے نا. اچھا، ایک اور دلچسپ نکتہ، عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید ذرا جلدی ہے، ارلی ہے. کیوں؟ جلدی قربانی کرو تاکہ غریب کے گھر میں گوشت پہنچے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ عید الفطر کی نماز تاخیر سے، تاکہ میکسیمم لوگ، بلکہ سبھی لوگ صدقہ فطر ادا کر لے، تو نماز تھوڑا تاخیر سے ہے. اور عید الاضحیٰ میں نماز جلدی رکھی گئی تاکہ جلد قربانی ہو اور غریب کے گھر بھی پہنچے. اللہ کا کتنا پیارا دین ہے، یہ حکمتیں کتنی پیاری ہیں، کتنا سبحان اللہ پیارا دین ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا ہو رہے ہیں، اور حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کا اہتمام ہمیں عید کے موقع پر دکھائی دے رہا ہے، چاہے وہ عید الفطر کا معاملہ ہو یا عید الاضحیٰ کا معاملہ ہو. اگلا نقطہ، اقوام عالم اور دیگر مذاہب سے جدا امتیازی تہوار. اشارہ تو میں کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر اقوام کے مقابلے میں، مذاہب کے مقابلے میں جو دین ہمیں ملا ہے وہ دین کامل ہے، دین فطرت ہے، اور بڑا پروقار انداز ہے. اس کے احکام کے اندر حکمتیں ہیں، اور ہمارا خوشی منانا بھی ایک باوقار انداز کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، مقصد کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم نے اصولی بات تو سمجھ لی کہ ہمارا دین بڑا پیارا، اور عید الفطر کو باوقار اور ایک بڑا ہی بامقصد تہوار بنایا گیا. اب ہمارا رویہ کیا ہوگا بھائی؟ ہم اللہ کی بڑائی بیان کر کے 2 رکعت ادا کر کے انشاءاللہ تعالی اللہ کو راضی کریں گے نا، صدقہ فطر پہلے ادا کر لیں گے نا، اس کے بعد ہم کوئی گناہوں میں تو نہیں پڑ جائیں گے، نافرمانی کے کاموں میں تو نہیں پڑ جائیں گے. وہ شرابیں پیتے ہیں اور ہلڑ بازی کرتے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں مناتے ہیں، مچاتے ہیں، اس کے اندر شور شرابہ کرتے ہیں. ہم تو ایسا نہیں کریں گے. معاف کیجئے گا، ایسا تو نہیں کہ سرکش شیطان آزاد ہو گئے تو ہم بھی آزاد ہو جائیں گے، شور شرابہ کریں گے، ہلا گلا کریں گے. بھائی خوشی منانا کوئی ایشو نہیں، خوشی میں پاگل ہو جانا منع ہے بھائی، دیوانہ ہو جانا منع ہے، آپے سے باہر ہو جانا منع ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا منع ہے. اس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ اقوام عالم اور دیگر مذاہب سے جدا امتیازی تہوار ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمایا. جب ایسا ہے تو پھر ہمیں اس کا اہتمام بھی ایسے کرنا چاہیے، اور اس کو منانا بھی اسی طریقے پر چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدہ ریز بھی ہوں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بھلا سلوک کریں. ایک اہم نقطہ جو میں چاہوں گا توجہ دلا دوں، ابھی دل میں بات آئی ہے، ایک خاص کیفیت میں اس دفعہ ہم عید منا رہے ہیں. کرونا وائرس کا معاملہ، لاک ڈاؤن کے معاملات، معاشی طور پر لوگوں کے ساتھ بڑے مشکلات اور مصائب کے معاملات ہیں. اس تناظر میں ہم اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت سے لوگوں کے بارے میں پتہ چلا جو زکوٰۃ دینے والے تھے وہ زکوٰۃ لینے والے ہو گئے. بہت سے گھرانوں کے اندر افطار کے موقع پر بڑا ہلکا پھلکا سا ہی معاملہ رہا. بہت سے گھرانے ہوں گے کہ شاید عید کے لیے کچھ ان کے پاس دستیاب بھی نہ ہو. میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ بھائی سادگی کی طرف آ جائیں، اشارہ ضرور کر رہا ہوں. اور ہمارے مال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت جن لوگوں کو دی ہے، ان کے مال کا بہتر استعمال یہ ہوگا، کسی غریب کے گھر میں عید کی واقعتاً خوشی آ جائے، اس کو کھانے پینے کو تو مل جائے، اس کو تھوڑا راشن تو مل جائے، یا اس کو تھوڑا کیش ہی مل جائے تاکہ وہ اپنی اصل حاجت کو پورا کر لے. یہ خاص میں بس دل میں بات آئی، اللہ کی قسم، کوئی نوٹس میرے سامنے نہیں، بالکل کھل کر آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. یہ دل میں اس وقت اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی. اللہ مجھے بھی توفیق دے، پہلے آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس دفعہ جو عید منائیں، لگے کہ یہ مسلمانوں کی عید ہے، لگے کہ انما المؤمنون اخوۃ، بلا شبہ اہل ایمان وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ بھائی ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا معاف کیجئے گا، وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے سو جائے
اور اس کا جو پڑوسی جو بھوکا رہ جائے، یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، رشتہ داروں میں دیکھ لیں، دائیں بائیں دیکھ لیں، نیچے سبارڈینیٹس میں دیکھ لیں، محلے میں دیکھ لیں، اگر کچھ ایسے گھرانے ہیں کہ جن کو مدد کی ضرورت ہے تو میں دل سے عرض کر رہا ہوں، آپ کے میرے وسائل، آپ کے میرے مال کا بہتر استعمال یہ ہوگا کہ ان لوگوں تک پہنچے کہ جن کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات بہت کریم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ رات میں اس وقت بیدار ہیں، میں پاکستان کے وقت کے مطابق بات کر رہا ہوں، ورنہ انٹرنیشنلی گلوبلی پروگرام کئی 150 سے زیادہ ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں، ابھی جیب میں ہاتھ جاتا ہے جائے، ابھی کسی کی مدد ہو سکتی ہے کر لیں، صبح صبح ہو سکتی ہے، نماز عید سے پہلے ہو سکتی ہے، چیک کر لیجئے۔ اور آج کل تو بات آپ کو پتہ ہے الیکٹرانکلی بھی لوگ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں پیسے کو، تو جو بھی صورت بن پڑے کوشش کریں کہ اس وقت ہمارا یہ عید کا معاملہ ایسا ہو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی عید ہے، یہ مسلمانوں کی عید ہے جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ کبھی تو قرآن وہ شان بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود وہ کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ یہ تو ایک دل میں بات آئی۔ تو عید الفطر کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ جو بار بار لوٹ کر آتا ہے تہوار، بامقصد تہوار، باوقار تہوار، فطری جذبات کا خیال رکھا گیا، اللہ کا بھی حق ادا ہو رہا ہے، مخلوق کا بھی حق ادا ہو رہا ہے، اور ایک جدا گانا امتیاز ہے جو مسلمانوں کو اس تہوار کے حوالے سے اللہ نے عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ سمجھیں گے کہ عید الفطر کے آداب کیا ہیں، اس کی تیاری کیسے کی جائے، یہ ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔